ڈالے اور زندگی بھر کبھی آپ نے لہسن کو ہاتھ نہیں لگایا کہ جس کی بو سے بیٹھ کر کے وہ حقہ پی رہے تھے. حقہ منہ سے لگے. حقہ کو جانتے ہوں گے آپ, اس میں صرف دھواں ہوتا ہے. عزیزان گرامی, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہو اس وقت مسلمانوں پر آج بھی واجب ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک بات روایات میں ملتی ہے کہ آپ مولود کی جب بھی محفل ہوتی تو بڑے ادب کے ساتھ حاضر ہو جاتے تھے. مولود سمجھ رہے ہیں نا, جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا تذکرہ ہو رہا ہو, نعت ہو رہی ہو, حضور اکرم کی شان بیان کی جا رہی ہو. یہ مولود کی محفل اس کو کہتے ہیں. وہ ہمیشہ اس محفل میں ادب سے حاضر ہوتے. ایک مرتبہ اپنے گھر کے برآمدے میں یا گھر کے پاس بیٹھ کر کے وہ حقہ پی رہے تھے. حقہ منہ سے لگے. حقہ کو جانتے ہوں گے آپ, اس میں صرف دھواں ہوتا ہے. یہ ناجائز و حرام نہیں ہے, ورنہ علماء اس کا استعمال نہیں کرتے. حقہ نوشی فرما رہے تھے. تھوڑی دیر میں آپ کے کانوں میں مولود پاک کی آواز آئی. پڑوس میں کسی کے گھر میں یہ میلاد شریف کی محفل ہو رہی تھی. آپ نے حقہ چھوڑ دیا, فوراً اٹھ کر کے بھاگ گئے اور جا کر کے مجلس میں بیٹھ گئے ادب سے. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد کی محفل میں بیٹھتے تو آپ پر رکت طاری ہو جاتی تھی. آپ کی آنکھیں بند اور وجد میں آئے. تھوڑی ہی دیر میں آپ نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجلس پاک میں, لیکن اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہیں, چہرے پر غصے کے آثار ہیں, چہرہ سرخ ہے. آپ ڈر گئے. اس محفل میں بیٹھے ہیں, ادھر میلاد کی محفل چل رہی ہے اور آپ نے کشف کیا, مراقبہ کیا. مجلس میلاد میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ چہرہ نظر آیا تو آپ نے ادب سے پوچھا, آقا مجھ سے کوئی توہین تو نہیں ہوئی, کچھ گستاخی تو نہ ہوئی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, عبدالعزیز تمہیں حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی؟ حقے کا منہ لے کر کے میری مجلس میں چلے آئے, اسی منہ سے تم میری میلاد سننے کے لیے چلے آئے. میرے عزیزو, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی نفاست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی رکھی گئی ہے, یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ میزبان رسول ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزانہ کھانا لا کر کے دیتے تھے. کئی دن تک آپ دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا نہیں رہے ہیں, کھانے کا برتن ویسے ہی واپس آ جاتا. آپ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف ہے مجھ سے آپ کو, آپ کھانا تناول نہیں فرماتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس میں لہسن زیادہ پڑا ہوا ہے, مجھے لہسن کی بو پسند نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری اس برتن کو نکالے اور زندگی بھر کبھی آپ نے لہسن کو ہاتھ نہیں لگایا کہ جس کی بو سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت پر گراں گزرتا ہو, اس طرح کا حلال پھل بھی, حلال سبزی بھی کھانا انہوں نے اپنے لیے روا نہیں رکھا. حالانکہ لہسن اور پیاز حرام نہیں ہے, لیکن وہ صحابی رسول فرماتے ہیں حرام تو نہیں مگر میرے محبوب کو اس کی بو پسند نہیں, تو میں نے زندگی بھر ہاتھ نہیں لگایا. یہ جو تعلق تھا میرے عزیزوں, میں صحابہ اکرام کی زندگی سے آپ کو چند گوشے ان کی حیات کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور آج آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اقبال نے جو کہا, جس شعر سے میں نے آج اپنے بیان کو شروع کیا ہے, آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است, ہماری ساری عزتیں نام مصطفیٰ سے وابستہ ہیں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا, پھر آئی کمی وقار میں. ہمارا سب کچھ اسی نام سے وابستہ ہے. درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است, مسلمان کا دل اگر تڑپے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپے. اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تمہارے قلب میں نہیں آئی ہے تو تمہارا ایمان بھی نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, امیر المومنین ہیں, خلیفہ رسول ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. میری اولاد, میرے ماں باپ,
میرے مال متا سب چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا اگر اس سے ایمان ناقص رہتا ہے تو آپ گواہ ہو جائیں، آج سے میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جان سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگے، اس وقت تک وہ پورا مومن نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں پرکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارے اندر وہ ایمان ہے کمال کو پہنچا ہوا؟ ہم ہمارے بچوں کو ہاتھ لگانے سے کس طرح سے چڑ جاتے ہیں، ہمارے ماں اور ہمارے باپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر آئی ہوئی کوئی بھی آفت کو برداشت نہیں کرتے، تو یہاں ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ نام مصطفیٰ پر اگر کسی نے کیچڑ اچھالا اور تم خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمال کو پہنچا ہی نہیں ہے، ایمان کسی کا کمال کو پہنچا نہیں ہے۔ جب تم اپنے ماں باپ پر کوئی بھی آفت برداشت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو ابھی ماں باپ سے کم چاہتے ہو، اپنی اولاد سے کم چاہتے ہو۔ تمہارے مال کے متعلق اگر کوئی تانا مارے تو تم اس کا جواب دیتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابھی مال سے کم محبت کرتے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے کھڑا ہوا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ میں آج یہاں سے بیان کر رہا ہوں، مجھے ضرور معلوم ہے کہ جمعہ کا یہ مجمع اگرچہ مسجد میں محدود لوگ ہوتے ہوں، لیکن اس بیان کو ریکارڈ کر کے میں پوری عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آبروئے ما زنام مصطفیٰ، ہماری آبرو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، اور اگر تم نے اس طرف انگلی اٹھائی تو پھر ہمارا زمین پر جینا بھی بیکار ہے، ہم جواب دے کر کے رہیں گے۔ آج فرانس کی گورنمنٹ بھی خاموش بیٹھی ہے چارلی ہیبڈو نام سے، جو گستاخانہ خاکے بنانے کے لیے پوری دنیا میں اعلانات ہو رہے ہیں، یہ جان بوجھ کر کے ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کارٹون بنانا ہے، اور اس کو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آزادی رائے ہے، یہ فریڈم آف سپیچ جس کو کہتے ہیں۔ ہر ایک کو آزادی ہے، کسی کے بھی آزادی، تم آپس میں ایک دوسرے کے حلیے بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کو اپنی آزادی کا نشانہ ہرگز نہ بناؤ، یہاں کوئی آزادی نہیں ہے۔ اس لیے اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو میرے عزیزوں اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھ لیں۔ اس وقت بھی کہا جا سکتا تھا نا فریڈم آف سپیچ ہے، مذاق کرنے کا اختیار ہے ہر ایک کو، لیکن میرے عزیزوں مذاق کا تخت کبھی بھی نبی کونین کی ذات اور اللہ رب العزت کی ذات ہم بننے نہیں دیں گے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہو۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 57 کنٹریز بنام مسلمان ہیں، 57 ملک ہیں، ان میں سے اکا دکا کہیں سے آواز آتی ہوگی، ورنہ سارے یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے منہ میں انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے، اور کوئی کہیں سے آواز نہیں کرتا۔ سعودی جو مکمل یہودی بنا جا رہا ہے، یو اے آل نہیان جہاں حکومت کر رہے ہیں اسرائیل کے پٹھو ہیں، یہ تمام وہ کنٹریز ہیں جو جبے کبے بھی پہنتے ہیں، سروں پر رومال بھی رکھتے ہیں، اور پوری دنیا کو مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ ارے یہ خانہ کعبہ کے خادم اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات بکے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی بولنے کی ہمت نہیں۔ حد تو یہ ہے، ابھی چند دنوں پہلے خانہ کعبہ میں
مسجد حرم میں جو دنیا کے تمام مسلمانوں کا قلب سمجھا جائے، دل سمجھا جائے، وہاں کے منبر سے مسجد حرم کا امام لوگوں میں خطبہ یہ دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اسرائیل سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے یہودیوں سے، اس لیے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ یہ کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ اب خانہ کعبہ سے، حرم مکہ سے بات ہو رہی ہے۔ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ اے مسلمانوں، اب پہچانو۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، آپ لوگ یہ پہلے سے علماء پر تانا مارتے تھے، جب بھی کبھی یہاں سے سنی مسلمان مکہ مکرمہ جاتے ہیں، ان بدبخت وہابی علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا، تو لوگ ہمیں پکڑ کر کہتے لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایک تم اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بناؤ گے، ایک جماعت الگ لے کر کے تم نماز پڑھو گے؟ تمہیں ابھی ان کے کرتوت نہیں معلوم، ان کے کارنامے نہیں معلوم۔ میرے عزیزوں، یہ وہی ائمہ حرم ہیں جہاں پر یہ مسجد حرم میں امامت کرنے والے اماموں میں سے ایک امام نے پی ایچ ڈی کی ہے اس بات پر کہ رسول اللہ کے ماں باپ جہنم میں ہیں۔ ان کی پی ایچ ڈی ہوئی ہے اس بات پر، یہ تھیسس لکھ رہے ہیں اس بات پر۔ معاذ اللہ رب العالمین، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے۔ اگر عربی نہیں آتی تو ٹرانسلیشن سن کر کے دیکھو، مسجد حرم سے خطبہ دینے والا امام پورے مسلمانوں کو خطبہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد حرم کے صرف مسلمانوں کو، پوری دنیا میں یہ لائیو سنا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں سے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اسرائیل سے تعلقات استوار ہونا چاہیے۔ یہ بولی کس کی؟ جو تخت پر بیٹھا ہوا ظالم نمرود ہے، اس نے جیسا کہا ویسے ہی امام بولنا پڑتا ہے۔ مسجد نبوی کا امام بھی وہی بولے گا، مسجد حرم کا امام بھی وہی بولے گا، اور جو بادشاہ کے خلاف جائے گا وہ جیل میں جائے گا۔ کئی علماء کو انہوں نے جیل میں ڈالا بھی ہے۔ ہو بہو یہی حال امارات میں ہے، مصر میں ہے اور بحرین میں ہے۔ یہ سب وہ کنٹریز کے نام میں لے رہا ہوں جن کو بنام مسلم سمجھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لینا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی بھی بھیڑ ان کے ساتھ ہو، کبھی بھیڑ سے امپریس نہ ہونا، اس لیے کہ حق کی علامت بھیڑ نہیں ہے، حق کی علامت محبت مصطفیٰ ہے، حق کی علامت ناموس رسالت ہے۔ وہ چاہے ایک کے ساتھ ہو وہی حق پر ہے، لاکھوں اگر بھیڑ کہیں اور ہو۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم دیکھو گے کچھ نبی، صحابی کی بات نہیں، اولی کی بھی بات نہیں، عالم کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کی بات میرے آقا فرمانے، کئی نبی ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو صرف ایک ہی امتی کے ساتھ آئیں گے، ان کا کل ملا کر کے ان کی زندگی میں ایک امتی بنا ہے، کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی ہوں گے۔ انبیاء کرام، نبی اس حال میں قیامت کے دن آئیں گے، ان کا ایک ماننے والا، کسی کے 2 ماننے والے۔ تو کیا یہ کہو گے کہ نبیوں کا ایک ہی ماننے والا ہے تو بھیڑ تو دوسری طرف تھی، بھیڑ دوسری طرف تھی۔ میرے عزیزو، یہ بھیڑ کو کبھی بھی معیار نہیں بنایا گیا، کسوٹی نہیں بنایا گیا اسلام نے، ورنہ بھیڑ کو کاؤنٹ کرنے جائیں تو جے جے کرنے والی پارٹیاں ہر میدان میں بھیڑ جمع کرتی ہیں، تو لوگ یہی سمجھنے لگ جائیں گے کہ میدان میں بھیڑ زیادہ ہے تو یہی حق پر ہوں گے۔ بھیڑ جمع کرنا حق ہونے کی علامت نہیں، حق ہونے کی علامت دل میں ناموس رسالت کا اور محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چراغ روشن ہونا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، جن خبثائے زمانہ کی بات میں نے آج آپ کے سامنے کی ہے، یہ مردود زمانہ ہے، نمرود زمانہ ہے جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ارے اس وقت کو یاد کرو جب ترکی میں صرف سلطنت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ تھی، ایک خلیفہ تھا عبد الحمید ثانی، ایک خلیفہ تھا، دوسرے بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فرانس نے اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک گستاخانہ کتاب شائع کرنے یا فلم بنانے کا اعلان کیا تھا، فلم بنانے کا اعلان کیا تھا۔ تنہا خلیفہ عبد الحمید ثانی نے اعلان کیا تھا مسلم امہ کے لیے کہ اگر فرانس نے یہ فلم بنانے کی کوشش کی تو پھر ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، ہم اپنے تمام سفارتی تعلقات ختم کریں گے۔ اور اسی اثنا میں صرف ایک اعلان پر تمام فوجی اپنی پریڈ میں شامل ہو چکے تھے۔ فرانس اس چیز سے اتنا گھبرایا
کہ 100 سال ہو گئے آج تک وہ فلم کی طرف دوبارہ نہیں گیا. تنہا ایک خلیفہ تھا. یہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج 57 ملکوں میں یہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں نامرد قسم کے بادشاہ, جن کے زبانوں میں ان یہودیوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے, اپنی بولی رکھ دی ہے. حیرت کی بات ہے, اتنے سالوں سے جو فلسطین کے نادان بچوں کو قتل کرنے والا اسرائیل, یہودیوں کا مرکز, بیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے فنا کرنے کے خواب دیکھنے والا اسرائیل, جس کو آج تک مسلم کنٹریز نے قبول نہیں کیا تھا, یہ 1948 میں آ کر انہوں نے ملک بنانے کا اعلان کر دیا, زبردستی قبضہ کر کے فلسطینیوں پر, اور تقریباً پورا فلسطین قبضہ کر لیا. تقریباً اب چھوٹے چھوٹے شہر باقی رہ گئے فلسطینیوں کے. انہوں نے اپنی کنٹری کا اعلان کیا کہ ہماری خود کی یہ کنٹری ہے, اس کا نام اسرائیل رکھا 1948 سے, 1948 سے. اور آج 2020 میں پہنچ کر ان کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے پرانے وعدے ساری چیزیں توڑ کر کے بیت المقدس جہاں ہے وہاں اپنا کیپٹل بنانے کا اعلان کیا. امریکہ بھی اس کو تسلیم کر لیا, دوسری کنٹریز ایک کے بعد دیگرے تسلیم کرتے جا رہے ہیں. لیکن شرم کی بات اس وقت ہے جب مسلمانوں کے نام سے مشہور ممالک میں سے UAE, متحدہ عرب امارات, اس کے بادشاہ نے اعلان یہ کیا پچھلے چند دنوں پہلے کہ ہم اسرائیل کو بطور ملک تسلیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرتے ہیں. دبئی نے تعلقات قائم کیے. سعودی عرب, جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرت العرب فرمایا ہے, سعودی انہوں نے نام رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرت العرب, جزیرت العرب سے یہود و نصارہ کو پاک کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا. آج تک عرب شریف تھا, سعودی نے UAE کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیل کے پلین اور اس کے تمام ہوائی راستوں کو اپنے ملک کے اوپر سے جانے کی پرمیشن بھی تھی. در پردہ یہ تمام چیزیں ایک ہی ملک کے لیے ہو رہی ہیں, وہ اسرائیل کے لیے. مجھے معلوم ہے میں یہ سخت جملے آج بول رہا ہوں, یہ میرا حق ہے, اور بطور مسلمان یہ میرا حق ہے, میں اپنا احتجاج درج کرا رہا ہوں. آج اگر کسی نے کہیں پر بھی ہولوکاسٹ کا ذکر کیا تو اسے مار دیتے ہیں یہودی. ہولوکاسٹ کا ذکر کر دیا اگر کسی نے, اسے کہیں نہ کہیں پکڑ کر کے مار دیتے ہیں یا اس پر کیس کرتے ہیں. پورے ورلڈ میں کہیں پر بھی ہولوکاسٹ کا ذکر کرنے والوں کو چھوڑتے نہیں ہیں, قانونی چارہ جوئی کی جاتی ہے یا تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ ہولوکاسٹ میں یہودیوں کی بدنامی ہے, ان کی رسوائی ہوتی ہے, ان کی ذلت ہوتی ہے. میرے عزیزو, ایک مٹھی بھر جماعت ہولوکاسٹ کا نام برداشت نہیں کرتی, اور پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان اپنے نبی کی شان میں گستاخی کیوں برداشت کر کے بیٹھے ہوئے؟ خاموش تماشائی کیوں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ عرب کو دے کر عجم کے تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے مسلمان, اور موت سے بالکل ڈرتا نہیں. آخر اس کے اندر خوف لانا ہے تو روح محمدی اس کے جسم سے دور کر دو. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا دل تڑپتا ہے, اس کو مرجھا کر دو, مرجھا دو, مار دو. اس قلب کو آج مارنے کے لیے پوری دنیا الگ الگ انداز میں اٹھتی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے, فلمی دنیا کے ذریعے. عزیزان گرامی, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب میں دو چند باتیں عرض کر دوں. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کس طرح کی چیزیں برداشت کریں. صحابہ کی قوت اور طاقت کس وجہ سے تھی جانتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر کسرا جو ایران کا سپر پاور تھا, وہاں سے ایک شخص بھیجا گیا قاصد بنا کر کے, دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی طاقت جمع کر لی ہے, کتنے ان کے پاس فوجی ہیں, سامان جنگ کتنا ہے. کیونکہ یہ بڑے بڑے بادشاہوں سے لڑنے کے چیلنج دیتے جا رہے ہیں, ملک کا ملک فتح کرتے جا رہے ہیں, ان کے پاس طاقت کیا ہے وہ دیکھو. عروہ بن مسعود ثقفی
ایک شخص آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت مکہ والوں نے عمرہ کرنے کے لیے روک دیا تھا، نہیں جانے دے رہے تھے. 1400 صحابہ تھے صرف. ایران کی سپر پاور، قیصر ملک روم کا سپر پاور، یہ لوگ قاصد بنا کر کے بھیجیں، دیکھ کر کے آؤ محمد ہماری سلطنتوں کو ہلانے کی بات کرتے ہیں، کون سی طاقت جمع کی ہے. یہ شخص آیا، دیکھا. اب اس کی زبان سے سنو، عروہ بن مسعود ثقفی یہ کہتا ہے، یہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ اس نے دیکھا کہ یہاں پر انہوں نے کون سی طاقت جمع کی. وہ بار واپس آ کر کے رپورٹنگ کرتا ہے اپنے بادشاہوں کو، کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ایسی فوج محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ بولتے ہیں تو یہ سارے کان کھڑے کر دیتے ہیں، جب وہ کسی بات کا حکم کرتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وہ وضو کے لیے جاتے ہیں تو مجال ہے کہ ان کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرے، سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. صحابہ کا یہ ماحول دیکھ کر کے اس نے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کہہ رہا ہے، قاصد میں دور سے دیکھتا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے کلی کر رہے ہیں اور صحابہ اپنے ہاتھ پھیلائے، اپنے دامن پھیلائے ہیں. وہ کلی کا پانی ان کے ہاتھوں میں آتا، دامن میں آتا، اور سب اپنے چہروں پر لگا لیتے تھے، ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. اور وہ واپس آ کر کے کسرا سے کہا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں فوج کو بھی دیکھا ہے لیکن ایسی دیوانگی کسی کے ہاں نہیں دیکھی. پوچھا انہوں نے کہ کیا طاقت جمع کی ہے، انہوں نے کہا چھوڑو ان سے لڑنے کی بات ختم کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمہارے حوالے کبھی نہیں کریں گے. کہا کیوں نہیں کریں گے؟ ارے میاں وہ ان کی کلی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کے خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دیں گے؟ وہ صحابہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان پاک سے نکلے ہوئے قطرے بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. تب اللہ رب العزت نے ان کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، اور وہ نہتے ہوتے تھے، پیروں میں چپل نہیں ہے، ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے. غیبی طاقت ایسی ہوتی کہ وہ لکڑی ہاتھ میں لے لے تو وہی تلوار بن جائے، گھوڑے اگر سمندر میں دوڑائیں تو خشک راستہ بن جائے، اگر وہ درندوں کے پاس آئیں تو وہ درندے ان کے فرما بردار بن جائیں. یہ ساری طاقت و قوت خدا کی طرف سے غیب سے انہیں ملی ہوئی تھی، صرف اس لیے کہ ان کا یہی قول تھا جس کو اقبال نے کہا ہے، آبروئے ماز نام مصطفیٰ. ان کا یہ نعرہ تھا ہماری کل آبرو نام مصطفیٰ سے ہے. وہ جیتے مرتے تھے صرف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی خاطر. عزیزان گرامی وقار، صلح حدیبیہ کا موقع، جنگ احد کی بات دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفاع میں ایک صحابی کھڑے ہیں. اس وقت جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا، کفار مکہ بھاری پڑ گئے تھے، جیتی ہوئی جنگ شکست میں آ گئی تھی، بڑے سخت حالات تھے احد کے میدان میں، اور مسلسل تیر حضور کی طرف برسا رہے تھے، کفار نشانہ کر رہے تھے. ایک صحابی کھڑے ہیں حضور کے ڈیفنس میں، ان کے جسم پر 80 تیر چبھے ہوئے تھے، لیکن مجال ہے کہ وہ ہٹیں حضور کے سامنے سے. ہر تیر جسم پر آتا رہا، یہاں تک کہ ایک تیر سیدھے ان کی آنکھ میں گھس گیا اور ان کی آنکھ کا پتلا باہر آ گیا، اور وہ اسی طرح سے اپنے ہتھیلی میں آنکھ کا پتلا لے کر کھڑے ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہاں سے ٹس سے مس ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا، میں دفاع رسول کے لیے ہوں، ناموس رسالت کے پہرے کے لیے ہوں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیبی قوت عطا کی تھی. اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی سے مار دیا. لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی، وہ پھینکا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر وا کر لگی. اس کے 2 دانت تھے لوہے کے، وہ سیدھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخساروں سے، گال میں سے اندر داخل ہو کر کے دانتوں میں چلے گئے، اور وہ لوہے کی خود نکل نہیں رہی تھی. وہ دانت جو تھے وہ نہیں نکل رہی تھی، کاڑیاں جس سے دانت ہل گئے تھے. صحابہ کرام بے قرار تھے. جانتے ہیں وہ منظر اگر میں اس کی عکاسی کروں، حدیث کے اوراق پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں بھیگ گئی تھی. صحابہ ٹوٹ کر کے میرے آقا کے پاس آئے. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں یہ دانت کے یہ کاڑیاں میں نکال دوں گا، یہ کڑیاں میں نکال دوں گا. حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں اور دیگر صحابہ ہیں.
وہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار میں چبھے ہوئے ان کڑیوں کو نکالنا چاہتے ہیں. کس حالت میں جانتے ہیں؟ کس حالت میں؟ ان صحابہ میں سے ہر ایک کے جسموں پر بڑے بڑے تیر چبھے ہوئے ہیں. وہ تیروں کے ساتھ حضور کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی کو اپنے جسم کا تیر نکالنے کی فکر نہیں، رخسار رسول پر لگی ہوئی کڑیاں نکالنے میں وہ بے قرار ہیں. اسی اسنا میں صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر کو پیچھے کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ یہ جو کڑیاں ہیں یہ نکالنے جائیں گے تو حضور کے 2 دانت تو شہید ہو جائیں گے. حضور کے 2 دانت شہید ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تو نکالنا تو ہوگا ورنہ یہ زہر پیدا کر سکتا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے، اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکالنے کی اجازت ہے. کیسے نکالا جانتے ہیں؟ رخساروں میں چبھی ہوئی کڑیوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے. ہاتھ سے نکال سکتے تھے، دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے. جب دانتوں سے کھینچا اپنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہوئے. ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے 4 دانت ٹوٹ گئے. ان کے دانت ٹوٹ گئے. جب وہ کڑی کھینچ کر کے نکالے ان کے دانت بھی ٹوٹے. اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کے مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر میں نے آپ کو صرف پیچھے اس لیے ہٹایا کہ ہاتھ سے نکالتے تو ہمارے ہاتھ کو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن رسول پاک کے دانت شہید ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے دانتوں سے اس لیے نکالا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر 2 دانت جائیں تو پھر ہمارے منہ میں کسی کے دانت ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم سلامت کیسے رہیں. جب میرے دانت گر گئے تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر یہ یقین ہوا کہ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا کہ میرے بھی کفارے کے طور پر دانت گئے ہیں. وہ صحابہ کی الفت تھی میرے عزیزوں، وہ صحابہ کی الفت تھی. ان کے بارگاہ مصطفیٰ کے جو لگاؤ ہیں، یہ آداب ہیں، یہ آج دہرانے کی ضرورت ہے. امت بھول چکی ہے ان معاملات. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میزبان رسول ہیں، سب کو معلوم ہے. جب مدینہ حضور تشریف لائے تو اونٹنی حضرت ابو ایوب کے گھر پر رکی. فیصلہ یہی ہوا تھا کہ جہاں اونٹنی رکے گی وہاں پر حضور آرام کریں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور کی میزبانی کرنے کا شرف حاصل ہے. 2 منزلہ گھر تھا، ایک نیچے ایک اوپر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا حضور آپ کو جو پسند ہے وہ آپ قبول فرما لیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے کا حصہ پسند کرتا ہوں. لوگ ملنے والے آتے جاتے رہیں گے. تقریباً 7 یا 8 مہینے تک میرے آقا کا قیام ان کے گھر پر رہا ہے. ملنے والے آتے جاتے رہیں گے، مجھے نیچے رہنے دو. نیچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے. حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ اوپر گئے. جاتے ہی بے قراری آ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما ہے اور ہم اوپر کیسے سوئیں. پوری چھت پر سوتے نہیں تھے، کونے میں دبک کر بیٹھے رہتے تھے. پوری رات بیٹھے ہوتے. وہ کہتے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ کا حبیب زمین پر سو رہا ہو اور میں پہلے منزلے پر کیسے سو. نہیں سوتے تھے، پوری رات اس طرح سے کونے میں بیٹھے رہتے. ایک دن ان کے گھر میں پانی کا مٹکا مٹی کا تھا، ٹوٹ گیا، پانی بہ گیا چھت پر. چھپرے کی چھت ہوتی تھی. جانتے حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ایک ہی کمبل تھا، ایک ہی لحاف تھا. وہ پورا لحاف انہوں نے پانی میں بھگو دیا. جو کپڑے تھے وہ پھاڑ پھاڑ کر پانی میں بھگو دیا، جمع کر لیا. سخت ٹھنڈیوں کی راتیں تھیں. اسی لحاف کو شوہر اور بیوی دونوں اوڑھ کر کے صبح تک بیٹھے رہے، صرف اس لیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پر نہ جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آنے پائے. یہ مقام مصطفیٰ صحابہ اکرام سے سیکھو میرے عزیزوں. ان دلالوں سے کیا سیکھو گے جو آج حکومت کے تخت پر بیٹھے ہیں، جن کو نام مصطفیٰ کی کوئی قدر نہیں. اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا مدینہ طیبہ میں، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے. اللہ ان کی دعا قبول کرے، ان ظالموں کو جزیرۃ العرب سے دور کرے. آج دل روتا ہے میرے عزیزوں،
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر حملے کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ٹڈی دل ہیں، ان کے ہاں کوئی ہمت نہیں. اگر مسلم دنیا صرف اور صرف ایک بار ان سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہم جان بھی فدا کرتے ہیں، ہم اپنے ہر جمعہ کے خطبے میں یہ کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں. ہم تو انہی کی محبت میں جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، لہٰذا اس نبی کی ذات پر کچھ نہ کہو، ہمیں جو کوسنا ہے کوسو، ہم تو برے ہیں، ہم بد اخلاق ہیں، ہم بد عمل ہیں، ہمیں گالیاں دے دو، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کچھ نہ کہا جائے. اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بیدار رکھو، جس طرح ممکن ہو سکے ان کی مخالفت میں آواز اٹھاؤ. اگر آج تمہارے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے تو اس پر اپنا احتجاج درج کرو کہ ہم فرانسیسی یہ تمام درندوں کے خلاف ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو چھیڑا ہے جہاں میرے آقا کی محبت بستی ہے، ہماری آنکھوں کو ٹھیس پہنچائی ہے جن کے نام سے ہم ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے. کسی کو اس طرح سے ستانا، ہریسمنٹ کرنا، کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے. کسی کو بھی ہریسمنٹ کرنا یہ جرم نہیں ہے. اس طرح پورے مسلمانوں، کروڑوں مسلمانوں کو یہ ہریسمنٹ کر رہے ہیں اس بات سے کہ کبھی میرے نبی کے شان میں کارٹون بنانے کی بات، کبھی ان کو معاذ اللہ رب العالمین گندے الفاظ کے ساتھ فلم بنانے کی بات. اس طرح یہ تمام بار بار چیزیں جو آتی ہیں یہ ہمارے ساتھ، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، ہمارے ساتھ یہ ہریسمنٹ ہے. ہم جو ہے بار بار ان تمام کرب کے ساتھ کیوں زندگی گزار رہے ہیں آج؟ کیا ہمیں دنیا میں اس زمین پر تمام لوگوں کی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، ہمارا اسلام تو یہ دعوت دیتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. قرآن کہتا ہے تم ان کے خداؤں کو گالی مت دو، ان کے خداؤں کو گالی مت دو، اس لیے کہ وہ پلٹ کر کے تمہارے خداؤں کو تمہارے خدا کو بولیں گے. جو اللہ حقیقی ہے اس کو تم وہ گالی دیں گے. ہمیں تو یہ منع کیا گیا ہے. یہ مغرب، یہ ویسٹرن، جہاں سے یہ لوگ اپنے آپ کو پورا سپر پاور کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان ظالموں کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی پوری دنیا کے ایک مذہب کی مقدس شخصیت کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ جرم ہے یا نہیں. ان کو اتنی بھی تمیز نہیں. یہ جان بوجھ کر کے کیا جا رہا ہے. آج میں مسلمانوں کو ایک درس دے کر کے جانا چاہوں گا، آخری میرا پیغام سنیں. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بغداد پر جب حملہ ہوا تھا تاتاریوں کا، ان ظالموں نے پورے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا. دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا. بہت انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، اور ان کا محبوب مشغلہ کیا تھا؟ شام کو آتے تھے، کسی عیسائی پادری کو بٹھا کر کے حضور کی شان میں نازیبا کلمات بکنے کے لیے اسے کہا جاتا، پیسے دیے جاتے. ایک بار دربار میں علماء کو قید کر کے لائے ہیں، مسلم علماء کو، ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور دربار میں یہ سارے تاتاری اور بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے. ایک عیسائی پادری کو لایا گیا اور کہا گیا کہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جتنا ہو سکتا ہے گرا کر کے باتیں کر، ان کے لیے برے برے شعر بول. وہ شروع کرتا ہے. اتفاق ایسا کہ اس بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے بندھا ہوا رہتا تھا، سونے کی زنجیر سے اسے باندھتا تھا بادشاہ. جیسے ہی وہ عیسائی پادری گستاخی شروع کیا، وہ کتا بھونکنے لگا، کتا بھونکنے لگا. اس نے بند کر دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر وہی کام شروع کیا، کتا پھر بھونکنے لگا. لوگوں نے اس سے کہا بھی کہ شاید تو جو بول رہا ہے اس کی وجہ سے کتا بھونک رہا ہے. پھر جب اس نے تیسری بار اسی طرح سے گستاخی کرنا شروع کیا تو کتا زنجیر توڑ کر کے نکل آیا اور اس عیسائی پادری پر ایسا حملہ کیا کہ دم زدن میں اسے چیر کر کے ٹکڑے کر دیا، ختم کر دیا. اور اسی وقت سینکڑوں کی تعداد میں وہی تاتاری جو گستاخی رسول کے مرتکب تھے ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کتا تو ہم سے اچھا تھا،
وہ کتا تو ہم سے اچھا تھا، جو ناموس رسالت پر کوئی ایک جملہ سننا اسے پسند نہیں تھا، کتوں سے گئی گزری زندگی ہم گزارنے پر آ گئے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ خچر جس پر آپ سواری کرتے تھے، یعفور نام تھا، اتنا عقلمند تھا، اتنا عقلمند۔ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گفٹ میں ملا، ہدیے کے طور پر ملا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا تو وہ اپنا سر ہلانے لگا، وہ اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا، حضور مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جانوروں کی بھی بولیاں سنتے تھے، وہ رسول تھے سب کے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس نسل کا گدھا ہوں، میں اس نسل کا خچر ہوں کہ میرے باپ میرے دادا سب وہ خچر تھے کہ جن کی اوپر انبیاء اکرام نے سواری کی تھی، انبیاء نے سواری کی، اور ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں، اور نبیوں میں سب سے آخری آپ، سب سے آخری آپ ہیں۔ اور وہ خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنے والا قادیانیوں سے تو بہتر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ ایک بات یہ بھی عرض کیا کہ آقا میں ایک یہودی کا خریدا ہوا تھا، اس کی ملکیت میں تھا، لیکن وہ حضور سے کہہ رہا ہے خچر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں اس یہودی کے گھر میں رہا، ایک مرتبہ بھی میں اپنی پیٹھ پر اس کو سوار ہونے نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے جب بھی وہ سوار ہونے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا، اس لیے کہ مجھے یہ یقین تھا کہ میری پیٹھ کسی رسول کے لیے رکھی گئی ہے۔ اسی یعفور کو دیکھیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو اسی یعفور کو بھیجتے تھے خچر کہ جاؤ عثمان بن عفان کو بلا لاؤ، جاؤ عمر ابن خطاب کو بلا لاؤ۔ یہ سیدھے اسی صحابی کے گھر جاتا، ان کے دروازے کو اپنے سر سے ٹھوکتا، دروازہ کھلتا، وہ اپنی دم سے اشارہ کرتا، صحابہ سمجھتے کہ رسول کا بلاوا آیا ہے، حضور کا قاصد بن کر کے صحابہ کے گھر جاتا۔ لیکن میرے عزیزوں اس کے قلب میں، اس کے دل میں جو عظمت مصطفیٰ تھی وہ یہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز سے ان کو محبت تھی۔ جب میرے آقا کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اس دن سے لے کر کے 3 دن تک اس یعفور نے نہ گھاس کا ایک پتا کھایا، نہ کھانا پانی، کچھ بھی نہیں، کسی چیز کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اگر کوئی چیز کھانے کے لیے اس کے سامنے پیش کر دی جاتی اپنے پیروں سے ہٹا دیتا تھا۔ صحابہ روتے تھے اس عمل کو دیکھ کر کہ بغیر مصطفیٰ کے یہ کھانا پسند نہیں کرتا۔ 3 دن کے بعد جس کنویں سے آخری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، بیر غرس جہاں کا پانی، یہ روایات میں ہے کہ وہاں جا کر کے دن بھر بیٹھ کر روتا تھا، اور تیسرے دن اسی میں چھلانگ لگا کر کے فوت ہو گیا۔ اس جانور نے یہ درس دیا کہ بغیر مصطفیٰ کے تو یہ جینا بھی بیکار ہے۔ جو نبی کی محبت میں جیا ہو اسے نبی کو چھوڑ کر کے جینے کا کبھی لطف آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں اب اپنی گفتگو بھی اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں سمجھ جاؤ، آبرو مازنام مصطفیٰ اس، آبرو مازنام مصطفیٰ اس، ہماری آبرو اور ہماری عزت مصطفیٰ کریم کے نام سے ہے۔ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ اس، اگر دل درد کرے تو صرف مصطفیٰ کے لیے کرے۔ اسی لیے قرآن نے بھی ہمیں یہی تاکید کی ہے کہ جو رسول دے دیں وہ لے لو، جو رسول منع کر دیں اسے چھوڑ دو۔